أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوگ میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 213 سے 216 تک پڑھیں گے. یہ سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 10 ہے اور پارہ نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کان الناس، تھے سارے لوگ، امتاً واحدتاً، ایک ہی امت، یعنی ابتدا میں سارے انسان ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدے پر تھے، اور وہ توحید کا عقیدہ تھا. اس آیت میں انسانوں کے اندر اختلاف کس طرح پیدا ہوئی اور کیوں پیدا ہوئی، اس کی تاریخ اور حقیقت بیان کی گئی. اس وجہ سے اس کو آیت اختلاف کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے اندر یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے، کس نے پیدا کیے اور کیوں پیدا کیے، کیسے، کس لیے. تو ابتدا میں سارے انسان، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں سارے انسان ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور توحید پرست تھے. تو اللہ فرماتا ہے، کان الناس امۃ واحدۃ، سارے لوگ ایک امت تھے، ایک اللہ کو ماننے والے موحد تھے، توحید پرست تھے. پھر بعد میں اختلاف شروع ہوا، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے پیغمبر بھیجے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے. ایک قرن 100 سال کا ہے تو 1000 سال ہو گئے. یعنی اس 1000 سال کے دوران سارے انسان موحد تھے. پھر نوح علیہ السلام کے زمانے کے قریب لوگوں میں بت پرستی اور شرک پیدا ہوا، اور لوگوں نے توحید میں اختلاف کیا، تو کچھ توحید پہ قائم رہے، کچھ نے شرک شروع کیا. تو اللہ فرماتے ہیں، فبعث اللہ النبیین، کہ جب لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے بھیج دیے نبیین، انبیاء کرام، مبشرین، خوشخبری دینے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے، وانزل معہم الکتاب، اور نازل کیا ان میں سے ان کے ساتھ کتاب، بالحق، کے حکمت کے ساتھ، حق کے ساتھ، یعنی ان کے مضامین برحق تھے، ان میں جو باتیں تھی وہ سچی تھی. لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، یا وہ پیغمبر فیصلہ کرے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وما اختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا، فیہ، اس بات میں، یعنی توحید میں اور خالص دین میں، الا الذین اوتوہ، مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، تو اس کے بعد کہ آئی تھی ان کے پاس واضح دلائل، بینات، واضح دلائل، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. یعنی اختلاف شروع ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اور اختلاف پھر انہی لوگوں نے کیا. بعد میں اشارہ ہے جو علماء سوء تھے، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے ضد کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ضد اور حسد کی وجہ سے لوگوں کو غلط راستوں پہ ڈال دیا. فہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت کی اللہ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق، اس چیز میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا حق کی طرف، باذنہ، اپنی توفیق سے، اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یعنی اہل کتاب کے علماء نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا آپس کی ضد کی وجہ سے، لیکن جب پیغمبر آئے اور مومنین آئے
تو اللہ نے اپنے توفیق سے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو اے مسلمانوں، ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تم پر مثل الذین، حالات ان لوگوں کی طرح، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم البأساء والضراء، پہنچی تھی ان کو الباساء تنگ دستی، والضراء اور بدنی تکلیفیں۔ باسا یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، باسا وہ تکلیف جو مال میں ہو، ضرا وہ تکلیف جو بدن میں ہو۔ تو باسا سے مراد بھوک قحط اور تنگ دستی ہے، اور ضرا سے مراد بیماری وغیرہ ہے، بدنی تکلیف۔ مستہم الباساء والضراء، پہنچی ان کو مالی تکلیف اور جانی تکلیف، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، یعنی سخت طرح سے ان کو آزمایا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ بول اٹھا رسول علیہ السلام اس وقت کا، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، یعنی انتہائی عاجزی اور بے بسی کے عالم میں کہنے لگے، متی نصر اللہ، کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، یعنی ہم تو بڑے آزمائے گئے، اب ہم میں اور سہنے کی طاقت نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، الا، سنو، خبردار، سنو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے اے نبی، ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں، یعنی مال میں سے کتنا خرچ کرے، کس پہ خرچ کرے۔ قل، تو آپ فرما دیجئے اے میرے نبی ان سے، ما انفقتم من خیر، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، بلائی میں سے، یعنی خیر کے کاموں میں سے جو تم خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ اپنے والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، اور رشتہ داروں پر، والیتام، اور یتیموں پر، والمساکین، وابن السبیل، اور مسکین اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا، علیکم القتال، تم پر، القتال، لڑنا، اس سے مراد خاص لڑنا ہے، یعنی اللہ کے کلمے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑنا۔ قرآن میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جہاد اور قتال، یہ دونوں ایک دوسرے کے جگہ استعمال ہوتے، کبھی جہاد سے قتال مراد ہوتے، کبھی قتال سے جہاد۔ یہاں قتال سے قتال ہی مراد ہے، یعنی جان کے ساتھ لڑنا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کے کلمے اور دین کو بلند کرنے کے لیے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ سراسر ناپسند ہے تمہارے لیے، کرہن مکروہن کے معنی میں، مبالغہ کا معنی ہے اس میں، اور وہ بہت ناپسند ہے تمہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں، حتیٰ کہ جان جانے کا بھی خطرہ ہے، تو ظاہراً فطرتاً انسان کو اپنی جان سے محبت ہے اور وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، جیسے یہی جہاد، کہ اس میں اگر موت آ گئی تو شہادت اور جنت کے اعلیٰ مرتبے ہیں، اور زندہ رہے تو مال غنیمت ہے اور دنیا کی ترقی ہے اور مسلمانوں کی بلندی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے، ان تحبوا شیئا، کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ بدتر ہو تمہارے لیے، بہت زیادہ سراسر بدتر ہو تمہارے لیے، جیسے جہاد نہ کرنا، کہ بظاہر اس میں انسان کو اپنی جان کی وجہ سے جہاد ناپسند ہوتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ جہاد میں نہ جائے، لیکن اس میں بہت زیادہ شر ہو، کہ مسلمانوں کی ذلت اور غلامی ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کچھ نہیں جانتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم اپنی بہت ساری فائدے اور بلائی کی باتیں نہیں جانتے۔ اچھا محترم سامعین، پہلی آیت 213، یہ آیت اختلاف ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اور کس نے یہ اختلاف پیدا کیا اور کیوں۔ تو اختلاف نوح علیہ السلام کے زمانے تک نہیں تھا، بعد میں شیطان نے بت پرستی لوگوں میں رائج کر دی، پھر اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، یہاں تک کہ پھر بنی اسرائیل آئے، یہود و نصارہ، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ آیا،
تو وہاں پر بھی بہت ساری چیزوں میں انہوں نے اختلاف پیدا کیا تھا۔ اختلاف کیوں پیدا کیا تھا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور کیسے پیدا ہوا تھا؟ لا علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ علم آنے کے بعد انہوں نے یہ اختلافات پیدا کیے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیدھا رستہ دکھا دیا۔ جیسے عزیر علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ اختلاف پیدا کیا تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا عیسائیوں کے بارے میں انہوں نے مختلف باتیں پھیلائی تھی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا نعوذ باللہ وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یا وہ بعینہ ہی خدا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھی ان میں اختلافات پیدا کیے تھے، یہ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیدھا رستہ بتا دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا نبی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا یا بعینہ ہی اللہ یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا سچا نبی تھا۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، تو قرآن نے اور پیغمبر قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف میں مسلمانوں کو حق راستہ بتا دیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اختلافات مسلمانوں کے اندر یہ علماء سو جو برے علماء ہیں وہی پیدا کرتے ہیں آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے، لیکن جو طلب حق رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیشہ ان کو ہدایت اور رہنمائی کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 214 میں ہے کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں مشرکین مکہ اور منافقوں کی طرف سے پہنچی، تو ایک صحابی نے عرض ہے کہ یا رسول اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی، اور آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے لیے مدد بھیجے؟ تو یہ آیت اتری، نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں پر بھی ایسے حالات آئے تھے، ان کو لوہے کے آروں سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے ہڈیوں سے گوشت کو الگ کیا گیا، لیکن وہ چیزیں یہ تکلیفیں ان کو دین حق سے نہ ہٹا سکی۔ تو ان قریب ان کے پاس اللہ کی مدد آ گئی اور یہ اللہ کا دین غالب ہو گیا، تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ آیت نمبر 215 میں ہے کہ کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مال کتنا خرچ کرے، کس پہ خرچ کرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو، نفلی چیزیں ہو، وہ خرچ کرو اپنے والدین پہ، کیونکہ ان کا حق زیادہ ہے، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر۔ اور یاد رکھو جو بھی تم مال خرچ کرو گے تھوڑا یا زیادہ، اللہ اس کو جانتا ہے اور اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ آیت نمبر 216 کا تعلق جہاد اور قتال سے ہے۔ قتال بعض صورتوں میں فرض عین ہوتا ہے، بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے۔ تو اگر فرض عین ہو پھر تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ہر ایک کو نکلنا ضروری ہے سوائے ان کے جو معذور ہے، جیسے لنگڑا ہے، اندھا ہے، اپاہج ہے، پالج زدہ ہے، وہ معذور ہے، باقی سب نکلیں گے۔ اور جب فرض کفایہ ہو تو پھر اس میں والدین کی اجازت ضروری ہے، اور اس کے اپنے کچھ احکامات ہیں، وہ شرائط ہیں۔ یہاں پر صرف اس کی ایک فطری بات بیان کی گئی ہے کہ فطرتاً مسلمانوں کو یا انسان کو جہاد ناپسند ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ترقی اور اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے جہاد بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ سب سے اونچا عمل ہے۔ تو اگر مسلمان یہ چھوڑیں گے تو یہ ان کی ذلت اور ان کی خواری کا سبب بنے گا۔ جیسے آج کل اگر ہم دیکھیں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔